ہم حضرت جوش ملی آبادی صاحب کے نواسے فرق جمال صاحب کے گھر پہنچے۔ انہوں نے دروازے پر آ کر ہمارا گرم جوشی سے استقبال کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور میں بھی آپ کی دعاؤں سے بالکل خیریت سے ہوں۔ میں عابد ندیم ٹریول ود عابد آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین کرام، آج میں ایک ایسی شخصیت کے پاس آیا ہوں جو کہ کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اور جن کا حوالہ ان کو دیا ہے، جن حوالے سے ان کا یہ تعارف ہے وہ تو خیر بہت بہت بڑی شخصیت تھی۔ تو آج ہم ان کے بارے میں ان سے معلوم کرنے آئے ہیں۔ جناب فرق ولی آبادی صاحب، فرق جمال آبادی صاحب، یہ حضرت جوش ولی آبادی صاحب کے نواسے ہیں اور ان کی بہت بہت خدمات ہیں ان کے حوالے سے، اور یہ چیئرمین ہیں جوش ادبی فاؤنڈیشن کے بھی۔ تو آج ہم ان سے جوش صاحب کے حوالے سے ان سے بات کریں گے، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہمیں بہت سی معلومات ان سے ہمیں ملیں گی۔ تو پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ شکریہ ادا کروں گا میں فرق صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں دعوت دی اپنے گھر آنے کی، اور جوش صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا کہ میں ان کے انشاءاللہ جو بھی ان کی زندگی کے سلسلے ہیں وہ اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ ظاہر ہے جوش صاحب ایک بہت بڑا نام تھا برِ صغیر ہند و پاکستان کا، اور ہم تو ظاہر ہے ان کے خاک کے بھی برابر نہیں ہیں، لیکن جو فرق صاحب کے ساتھ بیٹھ کے ہمیں کم از کم ان کے بارے میں بہت سی معلومات حاصل ہوں گی۔ اور میں یہ یعنی کافی عرصے سے میں فرق صاحب سے یہ اجازت لے رہا تھا کہ میں نے ایک ولاگ کرنا ہے جوش صاحب کے بارے میں۔ تو ظاہر ہے وہ چونکہ مصروف ہیں، چیئرمین ادبی فاؤنڈیشن، جیسے میں نے بتایا جوش ادبی فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہیں، تو وہ کافی مصروف رہتے ہیں۔ تو ابھی بھی بہت وہ مصروف تھے، لیکن میں نے ان سے کہا کہ جی مجھے ٹائم دیں۔ تو یہ پچھلے دنوں باہر گئے ہوئے تھے، تو ذرا ان سے ذرا پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں گئے ہوئے تھے، ذرا بتائیے جی آپ کہاں سے پھر ٹر کر آئے ہیں؟ جی بڑی نوازش اور بہت آپ کا میں ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اتنے بڑے کو ہمارا شخصیت کے بارے میں کچھ اپنی رائے دے سکوں۔ میں تو ان کی خون کا حصہ ہوں۔ اردو ادب پہ جو ان کی خدمات ہیں اس کے سلسلے میں تو اکابرین ادب ہی ان کی شاعری کی وسعت کو، ان کی شاعری کو امیج کو کہاں پہ محسوس کرتے ہیں وہ مجھ سے زیادہ کہیں بہتر اس کو بتا سکتے ہیں۔ میں باہر گیا ہوا تھا، میرا بیٹا، بڑا بیٹا جو ہے میرا، وہ کاشف جمال، وہ اس وقت ایشین ڈیولپمنٹ بینک میں جاب کر رہا ہے۔ تو وہ جہاں جاتا ہے تو اس کو مجھے بھی بلا لیتا ہے۔ تو میں آج کل وہ فلپین میں ہے، منیلا میں، اور وہ اس سے پہلے سعودیہ میں بھی رہا اور پھر سوئٹزرلینڈ میں بھی رہا۔ تو میں سب جگہ گھوم پھر کے جب واپس آیا تو میں آیا تھا 24 نومبر کو۔ پھر مجھے ہیوسٹن میں مقیم ہے، خوبصورت شاعر بھی ہیں اور جوش کے عاشقوں میں سے ہیں، بزنس مین ہیں، عدیل زیدی صاحب۔ ان کی کال آئی کہ ہم جوش ایوان جوش کا افتتاح کر رہے ہیں 2 دسمبر کو۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کی موجودگی وہاں پہ ہوگی تو وہ زیادہ اچھا ہے، کیونکہ میں ابھی تو تھکا ماندہ آیا ہوں۔ تو کہنے لگے نہیں، آپ کی تھکن وہاں اترے گی، میں بھی آ رہا ہوں اس دفعہ کراچی، تو ہم دونوں اکٹھے ایوان جوش میں اکٹھے داخل ہوں گے۔ تو اب پہلے یہ افتتاح اس کا ہوا تھا 2023 میں، جس وقت اس بلڈنگ کی جو اصل اونر ہیں جنہوں نے قائم کیا، اور وہ بھی جوش صاحب کے عقیدت مندوں میں سے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ تو دیوانے ہیں۔ آج کے معاشرے میں ہم ان کو دیوانہ کہیں گے کہ 2.5-3 کروڑ روپے، 4 کروڑ روپے کی لاگت سے وہ ایوان جوش قائم کیا، اور انہوں نے
کہ یہاں پہ جورج صاحب کے اوپر کام ہونا چاہیے, ریسرچ ہونا چاہیے. تو وہ رہتے ہیں کیلگری کینیڈا میں. وہ آئے تھے اسپیشلی, ایک تو انہوں نے 2 کام بڑے کیے سید اقبال حیدر نے, کہ ایک تو ایوان جوش بنایا, پھر ساتھ انہوں نے جورج صاحب پہ ایک ڈاکومنٹری فلم بنائی جو 1 گھنٹہ 20 منٹ کی ہے. اور تارا اس کا نام ہے, ایک تارا جورج صاحب کی نظم کا نام ہے, اور ایک تارا کے نام سے وہ فلم بنی. اور انہوں نے مجھے عزت بخشی اس میں بھی کہ مجھ سے بھی یہاں آ کر گھر پہ ان کی ٹیم آئی تھی اور ریکارڈ کر کے گئی, اس فلم میں شامل کی انہوں نے میری بات چیت. تو وہ افتتاح اس وقت ہوا تھا 2023 میں. اور پاکستان آرٹس کونسل کراچی کے جو اس وقت کے صدر, آج بھی وہی صدر ہیں, اس وقت وہ احمد شاہ صاحب. تو احمد شاہ جو ہیں اس وقت بھی وہاں, اس وقت وہ کیئر ٹیکر حکومت تھی, تو اس میں وہ وزیر اطلاعات تھے, وہ بھی وہاں شریک ہوئے. اب جو ہے وہ جو ایوان جوش کا افتتاح ہوا 2 دسمبر 2024 میں دوبارہ, یہ دوبارہ اس لیے ہوا کہ اب اس کو تحویل میں لیا ہے آرٹس کونسل کراچی نے, اور اس میں سب سے زیادہ کام جو کر رہے ہیں وہاں پہ وہ احمد شاہ اور ڈاکٹر فاطمہ حسن ہیں. جو فاطمہ حسن شاعرہ بھی بڑی عمدہ ہیں اور کام بھی بہت اچھا کر رہی ہیں. انہوں نے وہاں پہ آرٹس کونسل میں جوش ملیح آبادی لائبریری اور آرکائیو کی ویل ڈالی. اور پھر مجھ سے انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے پاس جورج صاحب کی کوئی چیز ہے تو ہمیں عنایت کر دیں. میں نے کہا دیکھیے وہ ایک ان کی ہاتھ کی لکھی ڈائری ہے جس میں شاعری ہے ان کی, بیاس کہہ لیجیے اس کو. تو میں نے کہا میں آپ کو ضرور دوں گا. میری ملاقات یہاں ہوئی تھی جب اسلام آباد آئی تھیں. اکادمی ادبیات کے چیئرمین تھے اس وقت, جو چیئرمین تھے ڈاکٹر یوسف خوش. انہوں نے ان سے میرا تعارف کرا دیا کہ یہ جورج صاحب کے نواسے ہیں. تو ڈاکٹر فاطمہ حسن تو پھر وہ کہنے لگی آپ تو بھائی ہمیں تو آپ کی تلاش نہیں, اب ہمیں وہ جورج صاحب کی کوئی چیز بھی دیں. میں نے کہا ایک ڈائری ہے ان کی ہاتھ کی لکھی, اور جو میں کراچی سے لے کے آیا تھا, اور وہ بڑی خستہ حالت میں تھی لیکن اس کی تحریر اندر جو ہے وہ محفوظ تھی. تو وہ میں نے کہا میں پہلے ڈاکٹر ہلال نقوی جو جورج صاحب کے شاگردوں میں سے ہیں, اولین شاگرد اور آخری شاگرد وہی تھے. اچھا, جورج صاحب نے کبھی کسی کو شاگرد نہیں بنایا. تو ان کا تعلق کہاں سے تھا؟ ان کا تعلق کراچی میں ہے, اور امروہے سے ان کا تعلق ہے. اچھا, اور خوبصورت شاعر ہیں, مرثیہ نگاری بھی کرتے ہیں, اور دیگر اصناف سکون میں ان کا بہت بڑا نام ہے. ڈاکٹر ہلال نقوی اس وقت بہت بڑا کام کر رہے ہیں, وہ بہت ریسرچ کر رہے ہیں جوش کے اوپر. ہندوستان پاکستان میں جتنا بڑا کام ہو رہا ہے جوش کے اوپر, اس میں سب سے نمایاں نام جو ہے وہ ڈاکٹر ہلال نقوی کا. تو اس کے بعد جب انہوں نے مجھے کہا کہ دوبارہ افتتاح ہوگا تو اس میں عدیل زیدی صاحب نے مجھے بلایا, اور میں اس میں پھر شرکت کے لیے گیا. اب اس کو آرٹس کونسل کراچی نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے, کیونکہ اقبال حیدر صاحب بار بار آنا ان کے لیے مشکل ہے. وہ انہوں نے پھر ان کے حوالے کیا, کیونکہ اس میں بہت سارے فنڈس کی ضرورت پڑتی ہے جو حکومت سرپرستی کر رہی ہے سندھ حکومت, اور اسٹاف رکھا جا رہا ہے, اور فرنیچر آ رہا ہے, اور لائبریری اتنی عمدہ بنائی. وہ بھی سارا کام جو ہے وہ ڈاکٹر فاطمہ حسن نے کیا اس لائبریری کا. تو یہ کراچی میں کس جگہ؟ یہ کراچی یونیورسٹی کے بالکل سامنے وہ کہلاتا ہے گلستان جوہر, بلاک نمبر 1. جی. اچھا. بالکل وہ وہاں پر یہ بلڈنگ قائم ہے. اور اس لائبریری میں جب ہم گئے, افتتاح ہوا اس کا, تو میں دیکھ کے حیرت زدہ رہ گیا کہ وہاں پر اتنی کتابیں جورج صاحب کے علاوہ, ایک ٹیبل پہ جورج صاحب کی کتابوں کے ساتھ میری کتاب رکھ دی گئی, جوش میرے بابا. تو میں نے ڈاکٹر فاطمہ حسن سے کہا کہ میں نے کہا آپ نے تو مجھے کہاں آسمان پہ پہنچا دیا. تو کہنے لگی نہیں کیوں نہیں, آپ تو اتنا کام کر رہے ہیں جورج صاحب پہ, اور دوسرا یہ کہ پھر آپ ان کے خون کا حصہ ہیں, تو یہ کتاب آپ کی ڈیزرو کرتی ہے کہ یہ جورج صاحب کی کتابوں کے ساتھ رکھی ہے. بہت زبردست. تو کچھ اور اگر جورج صاحب جیسے, مطلب ظاہر ہے وہ شاعر انسانیت بھی تھے, آفاقیت بھی تھے, اور صاحب کی اپنی ایک یعنی گھن گرج
شاعری میں بہت زبردست تھی. تو اس حوالے سے ان کی شخصیت کو آپ اس تناظر میں کیسے آپ دیکھیے میں جوش صاحب کی شاعری کو جو وصف ان کی شاعری کا ہے وہ ہے احترام آدمیت اور انسان دوستی. انہوں نے انسان کو ایک اکائی سمجھا پوری دنیا کے انسانوں کو. یہ بول ایک تارے جو ایک تارا میں نے ابھی جو بتایا بڑی بول ایک تارے جھن 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 جھن، اس کا عنوان یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی انسان رہتے ہیں وہ سب کو مذہب سے ہٹ کے، زبان سے ہٹ کے، نسل و رنگ سے ہٹ کے، مسلک سے ہٹ کے ان سے محبت کی جائے. اور جوڑ صاحب کا وہ شعر دیکھیے نا احترام آدمیت کا، کہ کوئی حد ہی نہیں اس احترام آدمیت کی، کوئی حد ہی نہیں اس احترام آدمیت کی، بدی کرتا ہے دشمن اور ہم شرمائے جاتے ہیں. واہ. جوش صاحب کے بارے میں کچھ جو ان کی انقلابی نظمیں ترانے وغیرہ ہیں اس میں ان کو شاعر انقلاب کہا جاتا ہے. تو مطلب انہوں نے ان کا ایک شعر بھی ہے کہ کام ہے میرا تغیر اور نام ہے میرا شباب، میرا انقلاب انقلاب انقلاب. تو اس پہ آپ ان کو شاعر انقلاب کا انہوں نے ناپسندگی کا بھی اظہار کیا کہ مجھے شاعر انقلاب نہ کہا جائے. تو اس حوالے سے آپ اس پر کیا روشنی ڈالیں گے؟ یہ وہ ایک ان کی شاعری کا ایک پہلو ہے، انقلابی نظمیں جو ہیں جو انہوں نے تحریک آزادی کے موقع پہ برٹش امپائر کے خلاف لکھی. اور سننے میں یہ آتا تھا جو ہمارے سینئر بتاتے ہیں کہ جب قائد اعظم کسی جلسے میں تقریر کرنے جاتے تھے تو پہلے جو ہے وہاں پہ جوش صاحب کے ترانے سنائے جاتے تھے جو انقلابی نظمیں تھیں. اس کے بعد وہ خطاب کرتے تھے عوام سے. تو اتنا بڑا ان کا کنٹریبیوشن ہے اردو ادب میں کہ تحریک آزادی میں مولانا حسرت موہانی کے ساتھ مل کر انہوں نے انقلاب برپا کرنے کی کوشش کی اور اس کے تحت ان کو وہ خطاب مل گیا شاعر انقلاب کا. تو میں نے پچھلے عرصے میں ریڈیو کے لیے ڈاکٹر عالیہ امام بہت بڑی محقق اور دانشور اور بہت بڑا نام ہے ان کا، جو سابق کو ایک کتاب بھی انہوں نے لکھی. انہوں نے کہیں ایک انٹرویو میں ان کو شاعر انقلاب کہہ دیا تو وہ ناراض ہو گئے، کہنے کہ لفظ باتیں کر رہی ہو، یہ غلط ہے، کسی شاعر کو محدود نہ کرو، وہ غلط بات ہے یہ. تو کہنے کی پھر کیا کہیں ہم آپ کو؟ کہنے کہ بھائی شاعر اعظم کہو، شاعر آفاقیت کہو، شاعر انسانیت کہو، یہ شاعر انقلاب یہ کیا ہوتا ہے؟ صحیح، یہ تو ایک میری شاعری کا پہلو ہے کہہ لیجیے. اب آپ ان کے اگر پہلو دیکھیں تو وہ ہمجد پہلو ہیں ان کی شاعری کے. کہیں پہ وہ آپ کو شاعر انقلاب نظر آئیں گے، کہیں پہ شاعر انسان دوست نظر آئیں گے، کہیں پہ شاعر فطرت شناس نظر آئیں گے، شاعر رومان نظر آئیں گے، بے شمار. لیکن وہ اس کے اوپر جو غالب چیز ہوتی ہے وہ ہے ان کی انسان دوستی، احترام آدمیت. وہ پوری ان کی جو آپ شاعری کو اٹھا لیں تو اس میں ہر موقع اور عقل پرستی شاعری میں جہاں انہوں نے احترام آدمیت اور انسان دوستی کا حوالے دیے ہیں، وہ عقل کو بھی کہتے تھے. جاہل کی بات کو جو ہے وہ نہیں سمجھتے تھے. وہ کہتے تھے عالم کا دیا ہوا گمان بد بھی جاہل کے عطا کرتا ہے یقین سے بہتر، وہ کہا کرتے تھے. کیا بات ہے، دیکھا کتنی تو عقل پرستی وہاں سے آئی جب جس میں جو شعور آیا ان کا. دیکھیں نا فلسفہ تھا شاعری کا ان کا، جو میں سمجھتا ہوں کہ غالب اور اقبال کے بعد جو فلسفہ ہے شاعری میں وہ جوش صاحب کی شاعری میں ہے. باقی شاعر کو ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ شاعر نہیں، لیکن فکر جو ہے وہ وہی انہیں تینوں شعراء سے ہمیں ملتی ہے. یہ چیز تو ہے. یہ تو ہے. اچھا یہ بتائیے جوش صاحب کی ایک ان کی خوش سوانح عمری تھی، یادوں کی برات. یہ ذرا اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتایا تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ لگے، کیونکہ یہ ہم تو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ یہ بہت زبردست ان کی یہ کتاب ہے. یہ کچھ ایک خاص طبقہ، یہ کوئی کتاب آپ کے پاس ہے ان کی یہ کتاب یادوں کی برات؟ یہ
یادوں کی بارات میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ یادوں کی بارات. واہ بہت، یہ تو اچھی خاصی. یہ اصل میں پہلے جو یادوں کی بارات آئی تھی وہ انکمپلیٹ تھی. اچھا. اس میں یہ کوئی 243 پیجز جو ہیں وہ جوش صاحب سے جس کو لکھ رہے تھے سن 70 کی بات ہے، 1970 میں جب یہ کراچی میں مقیم تھے تو اس وقت یہ یادوں کی بارات وہ مرتب کر رہے تھے. اچھا. اور 243 پیج کہیں ادھر ادھر ہو گئے، صرف نظر ہوئے، جو بعد میں کہیں میرے بھائی کے پاس سے دستیاب ہوئے. اچھا. وہ بھائی سے میری بہن، بڑی بہن جو فوت ہو گئی، ان کے پاس آئے. وہاں سے پھر ڈاکٹر صاحب نے، ڈاکٹر ہلال نقوی نے ان سے لیے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت کام کی چیز ہے، اس میں بہت سے واقعات ہیں، بہت سے احباب کے نام ہیں. تو اب یہ جو یادوں کی بارات ہے یہ مکمل یادوں کی بارات ہے. وہ تقریباً 900 کچھ 950 پیجز کی ہے اور بہت بڑا کام کیا یہ ڈاکٹر ہلال نقوی. ابھی ان کی 900 کچھ 80 پیج ہیں تقریباً. یہ دیکھیے کہ اب اس کو متنازع بنایا خاص طبقے نے. اس میں وہیں جو ان کے معاشروں کا ذکر ہے 18 تو اس کو بنایا. میں نے کہا ایک صاحب سے مجھے بلایا گیا، پاکستان ٹیلی ویژن میں پروگرام چلتا تھا رات گئے، وسیع شاہ اس کے میزبان تھے آج سے کچھ سال پہلے، لاہور سے شاید، لاہور ٹی وی سے. تو مجھے بلایا گیا تھا جوش صاحب کے یوم وفات کے موقع پہ. اچھا. کہ 2 گھنٹے کا ہم ٹریبیوٹ دے رہے ہیں، 10 بجے سے رات 12 بجے تک چلتا تھا وہ پروگرام. تو پہلا سوال انہوں نے یہی کیا تھا وسیع شاہ نے کہ یادوں کی بارات جو ہے بڑی متنازع رہی ہے، کہیں آپ جو فیملی ممبرز ہیں ان کو امبیرسمنٹ ہوئی، کمشنر نے دی تو نہیں اٹھانی پڑی آپ لوگوں کو اس کتاب کی وجہ سے. تو میں نے کہا ہم تو اس کو فخریہ انداز میں دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ بڑے جوش ملیح آبادی وہ واحد آدمی تھے جو جنہوں نے اپنی اس کتاب میں اپنی عیب بتائے ہیں، اپنی اچھائیاں نہیں بیان کی. بہت بڑی بات ہوتی ہے یہ. تو میں نے کہا یہ ہمارا سر فخر سے بلند ہے کہ انہوں نے سچ بولا ہے. سچ بولا ہے. وہ انہوں نے وہ بعض شاعر ایسے ہیں جو بہت کچھ کر کے کی بھی کچھ نہیں بتاتے. وہ شاعر کم ہے، ڈپلومیٹ تھا. بات صحیح ہے. ڈپلومیسی جو بالکل وہ منافق نہیں تھے، وہ سچ بولتے تھے، حق بات کرتے تھے، جیسا دل میں محسوس کیا ویسے منہ پہ زبان پہ آ جاتا تھا. وہ بڑا اس سے ان کو نقصان بھی اٹھانے پڑے. وہ منافق آدمی نہیں تھے. کیونکہ ایک دفعہ مجھے یاد ہے مشاعرہ کر رہے تھے تو جیسے وہ کہتے ہیں مقرر. ہاں. تو وہ پھر انہوں نے کہا وہ جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا مقرر، تو انہوں نے کہا جی کیا سمجھ آئی تمہیں میری شاعری کے. یہ بھی ہم نے سنا کہ وہ انہوں نے فوراً بلڈلی اس کو کہہ دیا کہ یار کیا تمہیں کیا سمجھ آیا ایسے. وہ جوش صاحب کا تو خیال یہ تھا کہ وہ لوگ ان کے سامنے بیٹھ کے کہتے تھے یہ ہمارا کلام ہے، تو وہ کہتے تھے ہاں صحیح کہتے ہیں. وہ پتہ ہوتا ہے شاعر کو کہ یہ کلام کس کا ہے. ایگزیکٹلی، یہ تو بات صحیح ہے. تو جوش صاحب کی شاعری جو ہے اس کی گنگرش تو آج بھی ہم محسوس کرتے ہیں. باقی صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ جوش صاحب نے کچھ فلمی گیت وغیرہ بھی لکھے تھے کہ بس وہ ہندوستان میں تو باقاعدہ انہوں نے فلم انڈسٹری جوائن کی تھی. یہ کس سن کی بات ہے؟ سن مجھے پورا مکمل، لیکن یہ کہ پاکستان پارٹیشن سے پہلے، ہاں 47 سے پہلے. وہ WZ احمد تھے جو بعد میں پاکستان آ گئے تھے. تو WZ احمد نے وہاں پہ ایک شالیمار اسٹوڈیو قائم کیا تھا پونا میں. جی. تو وہ پونے میں جوش صاحب کو رکھا گیا تھا اور یہ ان کی ماہانہ تنخواہ 1500 روپے مقرر کی گئی تھی. زبردست. آپ فلمی گیت لکھا کریں اور ایک کمرہ دیا گیا تھا ان کو باقاعدہ، ان کا قیامگاہ تھی چھوٹی سی، تو وہاں وہ رہے اور ایک فلم بنی تھی اس وقت وہاں پہ من کی جیت. ہاں. اور من کی جیت کے انہوں نے گیت لکھے اور نگری میری کب تک یوں ہی برباد رہے گی، اگر دنیا یہی اگر دنیا ہے تو کیا یاد رہے گی. اس طرح کے بہت سارے. پھر وہ پاکستان جب آئے تو یہاں پہ انہوں نے گیت نگاری کو کم کر دیا
اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ عام فہم ہونے کے لیے گیت ہوتا ہے فلمی گیت تو اپنی سطح سے بہت نیچے آنا پڑتا ہے. تو بہت کم فلموں میں گانے لکھے انہوں نے. ہاں ایک آگ کا دریا فلم بنی تھی, آگ کا دریا, تو اس میں ان کے سارے گیت انہیں کے تھے. واہ. اور آپ دیکھیں کہ وہ ملکہ ترن نور جہاں نے جس طرح سے وہ سبحانہ انداز سے گائے ہیں وہ گانے, کیا وہ دو حوالوں سے وہ فلم آگ کا دریا بڑی مشہور ہوئی. ایک تو وہ جوش صاحب کے گیت, پھر اس میں محمد علی کی جو اداکاری تھی, کیا ان دونوں چیزوں نے اس فلم کو کامیابی کی سطح پہ لے گئی. اور وہ جو گیت لکھے تھے آپ یہ دیکھیں, جوش صاحب نے جو گیت لکھے اس میں ہوا سے موتی برس رہے ہیں, فضا ترانے سنا رہی. اچھا یہ جوش صاحب کے؟ جی ہاں. ایک اور نور جہاں نے گایا منجا منجا بالم منجا نا ٹھکرا میرا پیار. ایک اس میں گیت شامل کیا جو ان کا ملی نغمہ کہہ لیں, جو مسعود رانا نے گایا تھا, اے وطن ہم ہیں تیری شمع کے پروانوں میں, زندگی ہوش میں ہے جوش ہے ایمانوں میں. تو یہاں انہوں نے کم فلمی گیت لکھے. ایک فلم اور تھی جو ایئر فورس والوں نے تیار کی تھی, قسم اس وقت کی. قسم اس وقت کی. اس میں جوش صاحب نے جو گیت لکھا تھا وہ پوری فلم میں بار بار ریپیٹ ہوتا تھا. وہ تھا کہ قسم اس وقت کی جب زندگی کروٹ بدلتی ہے, ہمارے ہاتھ سے دنیا ایک نئے سانچے میں ڈلتی ہے. کیا اس کے موسیقار سہیل رانا تھے اور اس گیت کو گایا تھا ماضی کے بہت اچھے خوبصورت گلوکار تھے مجیب عالم. مجیب عالم, کیا بات, کیا بات. تو اس کے بعد پھر انہوں نے فلمی شاعری ایک فلم میں اور کی تھی. ایک گیت تھا جو مہدی حسن صاحب نے گایا تھا, چاند سورج فلم تھی, چاند سورج. مقصد ہے کہ لیکن ہے کہ جتنا بھی انہوں نے لکھا فلمی گیت وہ مطلب کمال کے. لیکن وہ اس کو اگر ہم دیکھیں نا کہ اس کو ادبی معیار کے اوپر بھی پرکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ عام شاعری نہیں تھی. یہ قسم اس وقت کی آپ یہ بہت بہت مشہور ہوا ہے. اس کے بعد دیکھیے کہ فلمی شاعری ہوتی رہی. دو فلمی شاعر جو تھے جوش صاحب کو بڑا متاثر کیا انہوں نے, ایک تو سرور بارہ بنکی تھے اور دوسرے حمایت علی شاعر. کیا دونوں کا بڑے والانہ انداز میں انہوں نے اپنی یادوں کی بارات میں ذکر کیا. اچھا, بہت پیار کرتے تھے ان سے. اور حمایت بھائی کو تو وہ ثلاثی ہوتی ہے 3 مصروں کی, تو وہ حمایت بھائی کے علاوہ کوئی کسی نے نہیں, وہ تخلیقی نہیں کی چیز, وہ نئی ایجاد کی تھی انہوں نے. ویسے 4 مصروں کی جو رباعی ہوتی ہے انہوں نے 3 مصروں پہ ثلاثی کہی تھی. اچھا. تو جوش صاحب جب بھی ملتے تھے ان کے پاس, وہ حمایت علی شاعر صاحب جب آتے تھے تو جوش صاحب کہتے تھے بھائی حمایت وہ ثلاثی سناؤ. کیا کیا. تو ابھی یہ بتائیں کہ جوش صاحب کے کتنے شعری مجموعے ہیں اس وقت؟ اس وقت تو ویسے تو ٹوٹل ان کے تقریباً کل جو ہے 24 ہیں ان کے شعری مجموعے, 24 کے قریب ہیں. اور جس میں ابھی جو ہے پچھلے 2-3 سال میں جو دو کتابیں ان کی جو ان پبلش آئی, جو غیر مطبوعہ کلام ان کے. اچھا. ایک تو ان کی شاعری کی آئی تھی محمد اجرس, اور اس کے بعد ابھی 1 سال ہو رہا ہے تقریباً, تو وہ جو جوش صاحب کی آخری نثری تحریر ہے فکر و ذکر, وہ آئی ہے. یہ کب آئی ہے؟ یہ ابھی آئی ہے, کوئی 1 سال بھی پورا نہیں ہوا ہے. یہ بھی وہیں جو عدیل زیدی ہیں ہیوسٹن میں انہوں نے اس کو, ہاں جی, وہاں سے انہوں نے وہ پبلش کرائی. کراچی میں ایک ادارہ ہے مکتبہ دانیال, جس کی بھی چیئرپرسن جو ہے وہ حوری نورانی ہیں. وہ بہت اچھا کام کیا ہے انہوں نے, اور بہت اچھی ڈیزائننگ کر کے اس کی خوبصورتی سے میں ادھر دیکھیے یہ 2 کتابیں جو ہیں
یہ ان کی شاعری کی ایک ہے محمد الجرس، ٹھیک، یہ آئی تھی، اور دوسری اب آئی ہے تو یہ فکر و ذکر. فکر و ذکر. اچھا اچھا اچھا. یہ پیچھے جوڑ صاحب کی اپنی ایک مضمون کی تحریر ہے. واہ، زبردست. تو یہ تو کتاب یہ اتنی لیٹ کیوں ہوئی، اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی تفصیل میں جائیں گے تو ایک ہنگامہ کھڑا ایک اور ہوگا. بات ہے. چلیں آپ اس تو کی تفصیل میں نہیں جاتے. 43 ایئرس کیوں نکالے گئے، اور بالکل بالکل بالکل. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی معقول آدمی نہیں ملا تھا. ڈاکٹر ہلال ورپی جیسا معقول آدمی کسی کو نظر ہی نہیں آیا. یہ بات صحیح ہے کہ 43 ایئرس میں اب جا کے وہ عدیل زیدی صاحب ان کو لامحالہ، وہ بہت بہترین آدمی ہے، بہت معقول آدمی ہے، لیکن اس سے پہلے بھی لوگ معقول تھے. جی بالکل بالکل ایسے ہی ہے. وہ اس وقت ان کو حوالے نہیں کی گئی وہ کتاب، جو مسودے تھے دونوں کتابوں کے. اچھا. تو ہلال بھائی کا سے زیادہ تو بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، میں تو سمجھتا ہوں بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے ان کی اب تک جتنی. یہ میں آپ کو دکھاؤں، جی جی. یہ جو 3 جلدوں میں آئی ہے کلیات جوش، یہ تقریباً 3 سال ہو رہے ہیں. اچھا. یہ کلیات جوش آئی، اور آپ یہ دیکھیں، یہ چھاپی وہاں کراچی میں ویلکم پورٹ ورلڈ ہے. اچھا. تو یہ کتنے پیج کی ہے؟ یہ تقریباً 2500 پیجز ہیں، 3 جلدوں پہ ہیں. 3 جلدوں پہ 3 جلدوں پہ ہیں. یہ پہلی جلد میں نے ابھی آپ کو دکھائی، اس سے بعد 2 اور ہیں. اچھا. تو یہ ڈاکٹر ہلال ورپی کا بہت بڑا کارنامہ ہے. بہت بڑی کہ بات ہے، بہت بڑی بات. پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے ان کے وہ مجموعے تلاش کیے اور ان کو اکٹھا کیا، سوائے 2 کے جو ابھی زیر نظر غیر مطبوع تھیں، جیسے محمل الجرس ہے اور فکر و ذکر ہے. یا بھی ایک اور پوشیدہ ہے، وہ کلام بھی آ جائے گا سامنے جلدی، حرف آخر. حرف آخر میں جوڑ صاحب نے کچھ تقریباً 35,000 یا 40,000 کے قریب اشعار ہیں اس میں، اور وہ ان کی پوری زندگی کا اثاثہ ہے، پوری زندگی کا نچوڑ ہے ان کا. تو یہ آپ کے پاس بھی تھے یہ کہ اشعار کے؟ نہیں، یہ ہمارے ماموں کے بیٹیوں کے پاس ہیں. اچھا. اور پہلے سننے میں آ رہا تھا کہ وہ چوری ہو گئے، اور ہم چور کو پہچانتے ہیں، لیکن اس کے بعد پتہ چل گیا تھا کہ کس کے پاس ہے، انہی کی بہن کے پاس ہے ہماری. چلے، مقصد ہے کہ محفوظ ہیں. اب وہ اس کی تباہ کرا دیں تو زیادہ محفوظ ہو جائیں گے. زیادہ بہتر ہو جائے. صحیح بات ہے، یہ بات صحیح ہے. تو میں تو کہتا ہوں رائلٹی بھی لی جائے اور سب کچھ ہو. جی جی بالکل. لیکن اس وقت جو اسٹوڈنٹس ہیں ادب کی، جن کو ضرورت ہے، بالکل ضرورت ہے، یہ جو آج کل جوش صاحب پہ PhD ہو رہی ہیں مختلف یونیورسٹیز کے اندر، وہ کر رہے ہیں، بچے کر رہے ہیں، بڑی بات ہے جی. ان کے لیے بہت بڑا تحفہ ہوگا کہ یہ محمد الجرس بھی سامنے آ جائے. یہ چیزیں تو واقعی ان کے لیے دیکھیں، ہم لوگ رہیں گے نہیں اور نہ ہوں گے. ظاہر ہے ابھی آپ جیسے ماشاءاللہ اتنی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں، میں نے جو صاحب کی آرٹس کونسل میں ڈاکٹر فاطمہ حسن کو جو بیاض دی، انہوں نے وہ اس کو سیو کر دیا آرکائیو میں. اچھا کیا نا، اور نیچے پٹی لگا دی ہمیں ان کے نواسے سے ملی ہے. صحیح ہے. دوسرے یہ کہ انہوں نے پھر اس کے عوض مجھے ایک ڈیجیٹل کاپی نکال کے دی، جو بہت خوبصورت انداز میں ہے. ڈاکٹر فاطمہ وہ حسن کاپی نہیں آپ کے پاس؟ وہ ہے، میں اس وقت میرے پاس نہیں ہے، لیکن وہ ہے. چلے وہ میں اس کو آپ کو دکھاؤں گا کہ وہ کس خوبصورت انداز میں. جب تقریب ہو رہی تھی ہماری آج سے کوئی 2 سال پہلے آرٹس کونسل میں، جوش صاحب کی یوم وفات کے اوپر، اچھا، اس میں افتخار عارف صاحب اس کی صدارت کر رہے تھے، اور پروفیسر مقصود جعفری تھے، اور ڈاکٹر رویش ندیم تھے، احسان اکبر، پروفیسر احسان اکبر صاحب تھے. احسان اکبر. تو یہ ڈاکٹر فاطمہ حسن کو معلوم ہوا تو یہ ڈیجیٹل کاپی لے کے وہ اسی ہال میں پہنچ گئی. اور جب وہ آئی تو پھر ہم لوگوں نے ان کو اسٹیج پہ لے کے آئے، اور انہوں نے کہا اپنی تقریر میں کہ آج تو میں صرف ایک قرض چکانے آئی ہوں. واہ. اور وہ قرض یہ ہے کہ کچھ عرصے پہلے جوش صاحب کے نواسے جو ہیں، میرا ذکر کیا کہ انہوں نے جوش صاحب کی ایک وہ مجھے بیاض دی تھی
جو ہم نے وہاں سیو کر دی ہے. اور آج میں یہ جو چیز لائی ہوں یہ میں ان کو ڈیجیٹل کاپی ان کو یہاں پہ پیش کرنے کے لیے لائی ہوں. یہ میرے لیے بڑا اعزاز تھا. مطلب خاص طور پر آئی اپنا افتخار عارف صاحب اور یہ سب اکابرین ان کے ہاتھوں سے مجھے دی گئی. بہت بڑا میرے لیے بہت بڑا ہے جی، اس میں کوئی شک نہیں. تو آپ کچھ اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کا جو نانا کے ساتھ وقت گزرا کیسا گزرا اور بہت اچھا کتنی ان کی محبت آپ کے ساتھ. اور آپ میں سمجھتا ہوں کہ میں بڑا اس میں خوش نصیبی ہے میری کہ بابا نے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا مجھے بچپن سے. میں ان کے سینے پہ لیٹ جاتا تھا اور وہ بھی ایک زمانہ تھا کہ ان کو سانس کا مسئلہ ہوتا تھا. اچھا. تو وہ یہ پھر ڈاکٹر آتے تھے ان کو باقاعدہ انجیکشن لگایا جاتا تھا. تو وہ مجھے ویسے نہ چھیڑنے کے لیے کہتے تھے کہ اگر میں مر جاؤں نا تو مجھے دفنانا نہیں، پانی میں پھینک دینا. تو میں رونے لگتا تھا، چمٹاتے تھے، پیار کرتے تھے. میں تو ایسے تم سے مذاق کر رہا ہوں، ایسی بات نہیں، لیکن بہت محبت کرتے تھے وہ مجھ سے. آخر وقت تک جب وہ اسپتال میں ایڈمٹ ہوئے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. مجھے تو علامہ رضوی صاحب نے کہا کہ مجھے دیکھا انہوں نے کہ میں کام کر رہا ہوں اپنے آفس میں بیٹھا اور وہ وہاں پہ پولی کلینک میں ایڈمٹ تھے. اچھا. تو ہمارے ماموں کے بچوں نے بھی ہمیں نہیں بتایا نا. تو وہ پھر جو ہوا کہ مجھے کہنے لگے تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا آفس آیا ہوں. تو انہوں نے کہا تمہارے بابا تو اس وقت بڑی بری حالت میں پولی کلینک میں، اب جاؤ یہاں سے. سیدھے میں وہاں گیا تو وہ نلکیاں لگی ہوئی تھیں اور ان کا وہ کنجیشن تھا سینے پہ، میرے خیال سے وہ نمونیا کا شکار تھے. تو ان کو وہ مشین کے ذریعے نا سکنگ کی جا رہی تھی، نکالا جا رہا تھا. مجھے دیکھا، میں نے کہا بابا، تو انہوں نے ہاتھ ایسا کیا اور آواز ان کی آ رہی تھی باہر، لیکن وہ پتہ نہیں چل رہا تھا کیا کچھ کہہ رہے تھے مجھ سے، کیا کہہ رہے تھے یہ اللہ عالم. 2 بار میں نے ریپیٹ، میں نے قریب جا کے سنا. میں نے کہا کہ شاید میرے آواز کوئی ایسی چیز بتانا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ کچھ کہہ رہے تھے، کچھ کہنا چاہ رہے تھے، کچھ کہنا چاہ رہے تھے، لیکن وہ میں سمجھ نہیں سکا وہ کیا کہہ رہے ہیں. اس کے دوسرے دن سے تو پھر وہ کومے میں چلے گئے. اس کے بعد 22 فروری 1982. اچھا 1982 مطلب 42 سال ہو گئے ان کی 43. اب جو آ رہی ہے 22 فروری 43 سال ان کے پورے ہو جائیں گے. 47 سال 43 سال. تو 43 سال سے آپ ان کی یعنی لیگیسی کو آگے چلا رہے ہیں. اور لیکن ان کا بہت بڑا مشن ہے. میں کیا چیز ہوں، میں تو کچھ نہیں ہوں، ادنا سا طالب علم ہوں. صحیح بات ہے. جتنا کچھ مجھ سے ہو سک رہا ہے آپ کر رہے ہیں. اور ان کی کراچی میں ان کے نام سے روڈ کرائی، پھر ان کو جو سرکاری اعزاز جو ہے وہ دلوایا. اچھا. اور ہلال امتیاز دیا گیا ان کو. تو ہندوستان میں بھی ان کو کوئی ہندوستان میں اردو ادب کا سب سے بڑا اعزاز جو تھا پدما بھوشن ان کو دیا گیا تھا سن 1954 میں. 1954 میں. اس کے بعد پھر وہ ہجرت کر کے آ گئے تھے پاکستان اور وہ بھی ہم لوگوں کی خاطر آئے تھے. ان کی تو کروڑوں روپے کی جائیداد چھوڑ کے آئے تھے. انہوں نے دیکھا کہ ہندوستان میں اس وقت جو سرکاری زبان تھی وہ اردو کم ہو گئی تھی اور ہندی رائج ہو رہی تھی. تو انہوں نے یہ سوچا کہ میری یہ نسل ہے، میری یہ اولاد ہے، یہ تو اردو سے نابلد ہو جائے گی، ناواقف ہو جائے گی. یہ تو بات صحیح ہے. تو وہ چلے آئے. نہرو نے بہت روکا، ان کے بہت ناز برداریاں کرتے تھے. جواہر لال نہرو اس وقت دیکھیں وہ ہندوستان کا وزیر اعظم تھا، جورج صاحب کے گھٹنے پکڑ لیتا تھا. بہت بڑی بات. اس نے پھر یہ کیا کہ ان کو روکا، مت جائیں پاکستان، ہم آپ کو ساری میراث دیں گے. انہوں نے کہا نہیں. بڑی دیکھیں اپنے ملک کی خاطر انہوں نے قربانی دی. ورنہ آج کل پاکستان بن چکا تھا. انہوں نے کہا میں پاکستان جاؤں گا. اچھا. تو چلے آئے یہاں پہ. تو بڑا ٹائم جو ہے جورج صاحب کا یہاں پہ آ کے مسائل کے شکار بھی ہوئے. اپنی جائیداد کو چھوڑ کے آنا اور اپنے بزرگوں کی ہڈیاں جو دفن ہیں، بہت بڑی بات ہے، ان کو چھوڑ کے آنا صرف آپ لوگوں کے لیے، ہم لوگوں کی خاطر، صرف آپ لوگوں کے لیے، اپنے بچوں کی خاطر انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی. جی ہاں.
تو وہ ابھی وہ ربائی انہوں نے کہی بھی ہے اسی کے اوپر کہ بچوں کی فکر سے اگر میں نہ ہوتا تو میں ٹھوکر مار دیتا ساروں کو. کیا بات ہے، کیا وہ مجھے پوری ربائی اس وقت یاد نہیں آ رہی ہے، بہت خوبصورت ربائی ہے. چلیں جی، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا آمین فرمائے جی، آمین. اور ان کی کاوشیں جو ہیں وہ واقعی ناقابل تردید ہیں. دیکھیں وہ بہت بہت بڑی بات ہے جی، بہت بڑی بات ان ہے. کی لہت پہ جو کربا لگا ہے اس میں جو ربائی ہے جی جی جی. وہ اگر آپ دیکھیں کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جوش کہاں سے طلوع ہو رہے ہیں. ان کی ربائی ہے کہ جب زیس پہ ہوتے ہیں ترانے ممنوع، تب کار سرود موت کرتی ہے شروع. ہر شاہ ہو گدا ہوتا ہے قبر میں غروب، شاعر افق کے لہد سے ہوتا ہے طلوع. کیا تو جوش اب اپنی لہد سے طلوع ہو چکے ہیں. جوش کا ریوائول ہے. ابھی جو میں دیکھ رہا ہوں کہ متواتر ان کی بکس آ رہی ہیں، نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے. اور بڑا کام ہے. ایوان جوش قائم ہوا، اور پھر ان کے اوپر ڈاکومنٹری فلم بنی. میں کراچی میں تھا تو جب 2023 میں پہلی دفعہ جب جو اس کے اونر تھے انہوں نے افتتاح کیا تھا اقبال حیدر صاحب نے، تو میں کراچی میں تھا تو میرے پاس ہندوستان سے ایک ایسا فون آیا. ہمارے ایشیا کے سب سے بڑے فنکار آرٹسٹ، فلم آرٹسٹ دلیپ صاحب کی بیگم، ان کا سارا بانو، کیا اچھا، انہوں نے مجھے کال کی واہ، اور مجھے کہنے لگی کہ میں اس سے پیسے بھی رابطے میں دیتا تھا، جی جی جی. اور وہ بڑی خوش ہوتی تھی میری اس بات سے کہ آپ نے جوش صاحب والی روایت جو یوسف کے ساتھ ان کا محبت تھی اور یوسف خان کی جو جوش صاحب سے عقیدت تھی اس کو برقرار رکھا ہوا ہے. کبھی میں ان کی برتھ ڈے پہ فون کرتا تھا جب وہ زندہ تھے، اور جب وہ بیمار ہوئے تو میں اکثر فون کرتا تھا. اچھا، تو ان کی کال آ گئی تو انہوں نے ایسے نا مسکرا ہنس کے کہا کہ اب تو مجھے پاکستانی میڈیا سے پتہ چلا کہ جوش صاحب پہ بھی پاکستان میں بھی کام ہو رہا ہے. اچھا، میں نے کہا یہ ہاں، بہت اچھی بات ہے. میں نے کہا اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ انقلابات ہیں زمانے کے کہ کروٹ بدلی ہے اور جوش طلوع ہو چکا ہے. بالکل صحیح بات، جوش کا ریوائول ہے انشاءاللہ. تو ابھی آپ ایز اے چیئرمین ادبی فاؤنڈیشن، جو جوش ادبی فاؤنڈیشن ہے، اس میں ابھی آپ مزید کیا کام کر رہے ہیں ان کے لیے؟ دیکھیں ہمارے تو مقصد جو ہے وہ تقریباً جو کتابوں کی طباعت تھی وہ تھا مقصد، وہ تو ہو گیا. اب ایک رہ گیا ہے، وہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ جلدی، حرف آخر. آپ سمجھتے ہیں کہ 22 فروری تک ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ابھی مشکل ہوگا. وہ تو کوئی مشکل تو نہیں ہے اس میں، لیکن یہ ہے کہ ٹائم چاہیے. اس میں جو مسودہ ہے وہ لوگوں کے پاس ہے، ہمارے ماموں کے بچوں کے پاس. جی جی. تو میں تو ان کو کہتا ہوں کہ آنا چاہیے، ان کو بھی چاہیے، بالکل آنا چاہیے. یہ تو یہی کہ دیکھیں جی جوش صاحب تو آپ کے لیے بھی ویسے ہی محترم ہے، ان کے لیے بھی ویسے ہی محترم ہے. ان کی یاد میں جب ان کا ڈے ہوتے ہیں تو میرے جو ہماری جوش ادبی فاؤنڈیشن ہے وہ یہاں پہ کبھی اکادمی ادبیات میں، کبھی مقتدرہ میں، یا آرٹس کونسل کا راولپنڈی آرٹس کونسل میں کوئی تقریب کا اہتمام کرتے ہیں. 5 دسمبر ان کا یوم ولادت اور 22 فروری ان کا یوم وفات. کیونکہ میں نے بھی 2-3 جگہ بلکہ زیادہ شرکت کی ہے. آپ جی جی بالکل، آپ میں گیا تھا. جی جی بالکل. نہیں جی وہ تو ظاہر ہے جی، ہم تو بچوں کو بھی ساتھ کہتے ہیں جی آپ سنیں دیکھیں باہر نکلیں آپ کو پتہ لگے. جو پچھلے سال ہم نے جوش صاحب کے یوم وفات پہ پروگرام تھا یہاں اکادمی ادبیات میں ہوا تھا، اکیڈمی آف لیٹرس میں، 22 فروری 2024 میں جو ہم نے تقریب کی تھی. اس میں آپ یہ دیکھیں میں نے نمل یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس بلوائے. جی جی. اور میں نے ٹیلی فون کیا، مجھے کسی صاحب نے کہا کہ دیکھیں وہ نہیں آتے، آپ کتنا بھی فون کریں. میں نے کہا دیکھیں مجھے ٹرائی کرنے دیں. میں نے وہاں کی جو اردو ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ تھیں ڈاکٹر فوزیہ، ان کو کال کی اور میں نے کہا کہ میں ان کا نواسہ بول رہا ہوں اور ہم جوش صاحب کی تقریب کر رہے ہیں 22 فروری کو یہاں اکیڈمی آف لیٹرس میں.
تو انہوں نے کہا کہ بالکل ہم بھیجیں گے. یہ اسٹوڈنٹس تو جو اردو زبان میں ہمارے یہاں پہ پڑھ رہے ہیں, اردو ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ بھی آئیں گے. آپ اس میں انہوں نے 2 لوگوں کے نام لیے. ایک تو جو وہاں کے ریکٹر تھے کہ میں ان کے میل بھیجوا رہی ہوں آپ کو, ان کو بھی ایک درخواست دے دیں. اور پھر میں نے دیکھا کہ 22 فروری کو پوری بس ان کی آئی, اس میں ان کے ٹیچرس, ان کے اسٹوڈنٹس آخر وقت تک بیٹھے رہے. پورا ہال ہمارا بھر گیا. اچھا. اور مجھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آج تو آپ نے نئی جنریشن کو بلا لیا ہے یہاں پہ. بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. تو وہ بہت مجھے خوشی ہوئی تھی کہ میں وہ جو دیکھیں میں کراچی بیکن ہاؤس میں بھی مجھے مدعو کیا گیا تھا. اچھا, یہ جب ابھی گئے ہیں آپ؟ جی ہاں, اس سے میں ڈیفینس کا جو کیمپس ان کی جو پرنسپل ہیں انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ ہمارے بچوں کو ذرا آ کے ٹیچ کریں جورج صاحب کے بارے میں. وہ او لیول اور کے بچے تھے, اور میں دیکھ رہا تھا کہ ان کی اندر دلچسپی تھی ان بچوں میں. 1 گھنٹہ میں نے ان کو بریف کیا جورج صاحب کے ساتھ میرا تعلق. اس کے وہ میرا پہلا ایریا تھا, میں نے آج تک سب جگہ پہ خطاب کیا ہے, لیکن بچوں کے ساتھ بچوں کے ذہن میں کوئی چیز بڑا مشکل ہے. بچے ہیں جی تو وہ پھر ان پہ سوال جواب کا بھی تھا. میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ایک ساتھ 2 بچے کھڑے ہو رہے تھے, سوال جستجو تھی نا ان کو, تو میڈم ان کی رکھتی تھی ایک ایک کر کے سوال کریں. اس کی میں ویڈیو بھی بنائی انہوں نے. اور ابھی وہ کہہ رہے تھے کہ اب نیکسٹ ٹائم آپ آئیں تو ہم اس میں بہت بڑا ایونٹ کریں گے. یہ تو ابھی ہم نے ایک چھوٹا سا کیا 1 گھنٹے کا, ہم اس کو اور زیادہ کریں گے. ان بچوں کو ضرورت ہے اپنے مشاہیر ادب کے بارے میں جاننے کی. آپ روشناس کرائیں کہ جورج صاحب کی شاعری, میں نے وہ جورج صاحب کی شاعری کے تمام پہلو بچوں کو بتائے. صحیح بات ہے. تو اس میں جو مطلب افتخار عارف صاحب ماشاءاللہ ایک بہت بڑا نام ہے, بہت بڑا. اکثر وہ تو ہر دفعہ استادوں کی جگہ ہے ہمارے, اور وہ ہر دفعہ وہ مہمان خصوصی ان کو آپ بلاتے ہیں, بڑی عزت ان کو دیتے ہیں, وہ بھی بڑی عزت سے آتے ہیں. کیونکہ مجھے یاد ہے کہ جب گیا تھا تو ان کے ساتھ میری ایک پکچر بھی ہے, بڑے محبت سے انہوں نے پیش آئے تھے. تو ان کو کہتے ہیں وہ تو یہ بھی اشتہار اردو ہے. اب یہ بھی احساسہ ہے ہمارا, ان کی قدر کرنی چاہیے ہمیں. احساسہ ہیں, بالکل احساسہ ہیں, بالکل ان کی بہت قدر کرنی چاہیے. تو دیکھتے تھے جب وہ کراچی آتے تھے, اس وقت وہ اسکرپٹ ایڈیٹر تھے پی ٹی وی کراچی میں. اچھا. تو مجھے کہہ رہے تھے کہ جورج صاحب نے مجھے برخوردار کو بھیجا تھا. اس وقت جورج صاحب کراچی میں رہتے تھے, تو 2 رباعیات لکھ کر بھیجی تھیں اور کہا تھا کہ یہ بچہ آپ کے پاس آ رہا ہے. وہ عزیز لکھنوی ان کے استاد تھے لکھنؤ میں. اچھا. ان کا کوئی وہ نواسا تھا یا کون تھا. اچھا. اس کو ڈراموں میں کام کرنے کا شوق تھا. اچھا. تو جورج صاحب نے کہا کہ بھائی یہ بچہ آ رہا ہے, اس کی درد سن لو کہ اس کی کوئی مدد کر سکو. تو وہ آج بھی مجھے بتاتے ہیں کہ 2 رباعیات جورج صاحب نے مجھے کی تھی, بھیجی تھیں. اور ایک تو وہ لکھنؤ کے بارے میں تھی, مکھڑوں سے پٹی راج دلہری گلیاں, چوتھی کی دلہن کی طرح پیاری گلیاں, کل رات کو آہا بھرتی گزری لکھنؤ کی ساری گلیاں. اور ایک انہوں نے کہا کہ جب سن ہو گئے کان تو سماعت پائی, گل ہو گئی آنکھیں تو بصارت پائی, جب علم کے سب کھنگال ڈالے کلزم تب دولت عرفان جالت پائی. تو کہتے ہیں ابھی بھی کہتے ہیں میرے پاس وہ تحریر جورج صاحب کی موجود, ان کی اپنی لکھی ہوئی ہاتھ کی لکھی ہوئی خط تھا, ایک سفارشی بھیجا تھا کہ اس بچے کی مدد کرے کچھ. ہاں جی, ہمیں یاد ہے ہم چھوٹے سے تھے تو اسکول کالج میں پڑھتے تھے, تو پی ٹی وی چونکہ ظاہر ایک ادارہ تھا, تو وہاں پر جب مشاعرے ہوا کرتے تھے تو یہ بڑے بڑے عظیم شاعر اس وقت واقعی. آج ہم سوچتے ہیں کہ یار یہ ایک جگہ وہاں بیٹھتے تھے 8-10 بندے, یہ اتنے بڑے نام ہوا کرتے تھے. میں حیران ہوتا ہوں, آج تو مجھے تصور بھی نہیں ایسا کہ کوئی. افتخار عارف صاحب تو قریش پور اور جو مطلب جو ہمارے شہر جیسے آپ نے بتایا کہ بہت سے یہ تھے, اور
वो डॉक्टर आलिया इमाम अजीम हैं। साहब वो कौन थे अजीम वो अख्तर वकार अजीम के वारिस वो प्रोफेसर वकार अजीम। प्रोफेसर वकार अजीम वही ना उनका फिर साहिबा अख्तर हाँ उनका लेकिन अपना- वो तो वो तो बहुत बड़ा- बाद में आए थे बड़ा- हाँ वो तो सब बहुत ये बाद में आए थे। जोड़ साहब से मुतासिर साहिबा साहब का हाँ। जो अंदाज था ना हाँ, कलाम वो पढ़ने का, वो बिल्कुल- जोड़ साहब से लिया था उन्होंने। मुतासर है बिल्कुल तो इस तरह के बहुत सारे शोरा जो हैं, फैज साहब जैसे हाँ, और दूसरे जो अहमद फराज, ये सब। तो हमने आज माशाल्लाह बहुत बातें की जी आपने जोश साहब के बारे में हमें बहुत इल्म दिया और मेरा ख्याल है जो हमारे सुनने वाले हैं माशाल्लाह हाँ। जब वो ये देखेंगे प्रोग्राम तो मुझे यकीन है कि उनको बहुत सी मालूमात जो उनको मैं नहीं कहता थी हूँ वो कि- हाँ, और जिस तरह किताबें उनकी माशाल्लाह आपने और ये मुझे बताएं कि चलें ये तो जोश साहब के ये साथ मेरी अपनी आप जो- अपना बताएं कि ये- आपने भी कोई काम किया है कोई ये देखिए मेरी पहली किताब थी ये जोश मेरे बाबा। वाह 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 ये कब पब्लिश हुई थी ये 2010 में हुई थी। ये फरूक साहब आपने कभी हमें बताया ही कोई नहीं ये 2010 में 2010 में हुई थी। हुई और अभी तक हमें नहीं पता इसमें पीछे इफ्तिखार आरिफ साहब ने मजमून है उनका। अच्छा। और इसमें अंदर जो है वो पेश लफ्ज़ जो है वो डॉक्टर इलाल नकवी ने लिखा और बड़ी मोहब्बत से लिखा है। वाह। दूसरी किताब मेरी आई थी 2014 में, अच्छा जोश मलियाबादी मलियाबाद से इस्लामाबाद, वाह इस्लामाबाद तक। इस्लामाबाद तक जोश मलियाबादी मलियाबाद से इस्लामाबाद इस्लामाबाद तक। तक अच्छा 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 तो अच्छा ये मेरी दो किताबें। तीसरी मेरी किताब अभी ज़ेर तरतीब है, मुरतब है, ख़ानदान जोश और माजी के दंदुलके। वाह एक जबरदस्त ही किताब में 2 चैप्टर हैं। चलो जी इंशाल्लाह करीब आ जाएगी। ये भी आपकी किताबें पढ़ेंगे जी और इंशाल्लाह जो आएगी उसको भी इंशाल्लाह हम स्टडी करेंगे हाँ बिल्कुल। तो कोई ऐसे जो आपके अपने जो शेर है वो जरा हमें नहीं सुनाएं। देखिए मैंने अपने मैं ये देखिए ये डॉक्टर इलाल नकवी ने एक ज़माने में ये जोश मलियाबादी के इनकलाबी मर्सी है। क्या बात ये डॉक्टर साहब की काम है। ये तस्वीर मैंने ही उनको भेजी थी और जहाँ पे इसके अंदर उन्होंने इस बात को एडमिट किया है कि ये तस्वीर हम नया शुक्रिया के साथ। बहुत जबरदस्त ये वो कराची में खाला दर में जोश साहब एक मजलिस होती थी, वहाँ पढ़ते थे मुहर्रम के ज़माने अच्छा में। अच्छा 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 तो ये वो तस्वीर है। इसके अलावा ये इंतकादियात जोश, ये भी उनके तनकीदी मज़ामीन हैं जोश साहब पे, अच्छा जो जोश साहब ने लिखे। और ये भी डॉक्टर इलाल नकवी का ही काविश है। अच्छा इन्हें ये वैसे इसका मतलब माशाल्लाह बहुत ये जो साहब की मोहब्बत ये का इजहार होता है अकादमी अदबियात ने एक जोश नंबर निकाला था। अच्छा अच्छा और देखें ये पीछे जोश साहब की तहरीर है उनके हाथ के उनकी हाथ की। वाह वाह कितना खूबसूरत और दौरे गुल दम भर की दौलत है अरे जल्दी करो। वाह ये उन्होंने इस पे एक नज़्म है, फरमान ताजिल अरे जल्दी करो। जो ये 1976 लिखा हुआ है, जोश साहब ने अपने हाथ से लिखा हुआ है। वाह वाह तो ये काम है देखिए। तो अभी H8 कब्रिस्तान में उनके जी उनका जो आखिरी आरामगाह है वहीं पर ही है। आज भी मैं गया था वहाँ अहमद फराज साहब का यौम विलादत पे। अच्छा अच्छा तो हम तमाम काबरीन पे अदब पे वहाँ हमने हाज़िरी दी। अच्छा हाज़िरी दी अच्छा जोश साहब पे सबसे पहले मैं गया और फिर अहमद फराज जी, साहब जी, के जी। साहबजादे भी आए और दूसरे लोग थे दोस्त हमारे, चलिए ये बड़ी परवीन शाकिर और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। क्या बात है क्या बात है ये हीरोज हैं जी ये हीरोज हैं। आज उनकी फैमिली आई हुई थी, उनसे भी अच्छा मुतारिफ हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह ये बहुत बड़ी बात है जी। तो इंशाल्लाह हम चलेंगे जी जोश साहब की इंशाल्लाह कब्र पे जी बिल्कुल चलते हैं अभी थोड़ी देर में। हाँ तो फिर अपने प्रोग्राम को इंशाल्लाह वहीं पर इसको वाइंड अप करेंगे। और आपका मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं कि आपने मुझे इतना वक्त दिया, अपना टाइम निकाल कर आपने घर में मुझे मदऊ किया। अभी भी आप गए हुए थे जैसे भी आपने बताया है, तो आप इस्लामाबाद से सीधा मेरे लिए आए हैं, तो ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है। और आपका चेहरा देख के तो मुझे वैसे ही जोश साहब का चेहरा याद आ गया। यानी अगर कोई नहीं भी जानता जोश साहब को तो वो आपको देख कर वो रिसेंटली जो है ना अभी एक जो हम गए ना वहाँ
اس میں عالمی اردو کانفرنس آرٹس کونسل جو ان کا کنکلوڈنگ سیشن تھا اس کا 8 دسمبر کو. اچھا. تو وہاں پہ ایک آڈیٹوریم میں جورج صاحب کی کتاب جو نہیں یہ فکر و ذکر, جی جی, اس پہ مذاکرہ تھا. اچھا. افتخار عارف صاحب صدارت کر رہے تھے. محترمہ زہرا نگاہ بہت خوبصورت شاعر ہے. زہرا نگاہ کیا ہے. تو وہ تھی. فراست رضوی وہ تھے. میں تھا. 3-4 آدمیوں نے جورج صاحب کے بارے میں باتیں کی. تو میں نے دیکھ رہا تھا وہاں سامنے بیٹھی تھی بہت بڑی فنکارہ ہماری آرٹسٹ اور بشرا انصاری, وہ ہماری پکچرز لے رہی تھیں. اچھا. اور بعد میں وہ مجھے ملی, کہنے لگی میں آپ کے پروگرام میں پورا نہیں بیٹھ سکی, مجھے میرے 2 ایونٹس تھے آج. تو میں اپنی وہ ایک شاعرہ ہے جو ان کی دوست ہیں جو امریکہ سے آئی ہوئی تھی, حمیرہ رحمان. کہنے لگی میں نے حمیرہ سے کہا کہ دیکھیں یہ نواسہ جو ہے جورج صاحب کا, اس کی اپنے نانا سے کتنی شکل بلکہ نہیں وہ سہیل وڈائچ صاحب نے بھی افتخار عارف صاحب سے کہا کہ ان کا پورا فریم جورج صاحب. بابا ہمارے کہتے تھے, اس سے کہتے تھے کہ تمہاری بہت شباہت ہے مجھ سے. میرے لیے بہت. حالانکہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جی پوتے جو ہوتے ہیں نا, ہاں وہ ان کی وہ دادا, لیکن آپ مطلب کمال ہے کہ دیکھیں نا محبت. وہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے کہ نہیں بہت بڑی, میں ان کے ساتھ رہا اور ساتھ آخر وقت میں یہ کہہ لیجیے کہ وہ میرے نانا کم ہو گئے تھے, دوست زیادہ بن گئے تھے. یہ بس. تو ناظرین کرام, آج آپ نے فرق جمال صاحب سے بہت تفصیل کے ساتھ اپنے نانا کے بارے میں بہت سی معلومات حاصل کی, اور ان کی بکس ہم نے دیکھی, اور ان کی اپنی بھی ہم نے کتابیں 2-3 دیکھیں جو بھی ایک کہہ رہے ہیں کہ وہ آ رہی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ یہ تو ایک اتنا بڑا سبجیکٹ ہے کہ 15-20 منٹ میں اس کا احاطہ نہیں ہو سکتا, تو اس کے لیے انشاءاللہ ایک اور نشست ہم رکھیں گے. اور مزید ان کے جو کچھ کام رہ گئے ہیں وہ اس پہ بھی انشاءاللہ, ابھی تو بہت سی چیزیں ہیں, ان کی بہت سی باتیں ہیں جو اتنے مختصر ٹائم میں فرق صاحب نے ہمیں بتا دی ہیں, اور ابھی بہت سی ٹائم وقت ہے کہ وہ اور مزید ہم فرق صاحب سے جورج صاحب کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ پتہ کریں گے. تو میں انتہائی مشکور ہوں فرق صاحب کا. سر صاحب بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے, صحت دے. آپ کی محبتیں اور آپ لوگوں کو کہ اس چینل سے ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ یہ ہماری جو حکومت ہے اس کو چاہیے کہ جورج صاحب کے کلام کو عام کریں. انہوں نے جو درس انسانیت دیا اور جو بھائی چارے کی تعلیم دی وہ ہونا چاہیے. اور ان کا وہ بند میں سنانا یہیں پہ میں اختتام کرنا چاہتا ہوں, یہ میرا پیغام ہے کہ وہ انہوں نے کہا کہ اے دوست دل میں گردے گدورت نہ چاہیے, اچھے تو کیا بروں سے بھی نفرت نہ چاہیے. کہتا ہے کون کہ پھول سے رغبت نہ چاہیے, کانٹے سے بھی مگر تجھے وحشت نہ چاہیے. کانٹے کی رگ میں بھی ہے لہو سبزہ زار کا, پالا ہوا ہے وہ بھی نسیم بہار کا. نفرت کسی سے نہ کرو, بس یہ کہتے تھے وہ, کانٹے سے بھی محبت کرو. تو لے جی اسی بات پہ ہم آج کو کلوز کرتے ہیں. تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ ہمارا ولاگ بہت پسند آئے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. پہلے تو آپ جورج صاحب کی جو رباعیات ہیں ان کو ہائی لائٹ ضرور کریے. جی بالکل انشاءاللہ. دیکھیے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ جب زیست پہ ہوتے ہیں ترانے ممنوع, تب کار سرود موت کرتی ہے شروع. ہر شاہ ہو گدا قبر میں ہوتا ہے غروب, شاعر افق کے لحظ سے ہوتا ہے طلوع. اچھا یہ بتائیے کہ اس قبرستان میں ان کے علاوہ وہ کون سی شخصیات ہیں پاکستان یہاں کی؟ بڑے بڑے ادیب شاعر جو ہے محفوظ ہیں. یہاں پہ دیکھیے یہ مولانا
حضرت مولانا صدر الدین الرفائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی قبر ہے، جس ان کے ساتھ بریگیڈیئر صدیق صالح کو سامنے جان جنگلہ نظر آ رہا ہے، وہ بریگیڈیئر صدیق صالح ہے۔ اچھا، ان سے اور آگے چلیے تو مولانا کوثر نیازی تو جوش صاحب کے رفیق کار تھے، بہت قریب رہے جو مولانا کوثر نیازی۔ وہ ان کا ایک شعر ہے جس کو وہ اب کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی وحدانیت اس شعر میں واضح کر دی کہ ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے اگر رسول نہ ہوتے تو صبح کافی تھی، یعنی ہم تو صبح دیکھ کے اللہ کا اقرار کر دیتے۔ اور اس کے علاوہ یہاں پر اور کون ہے جو دیکھیے آگے ہیں، بس آگے کوثر نیازی کے بعد ہے احمد فراز کے بھی دن احمد فراز ہیں، پروین شاکر ہیں، شکر ہے؟ جی ہاں، خوشبو کی شاعرہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ وہ ایک بڑا نام ہے ان کا۔ اب یہ دیکھیں، یہ وہ نام ہے فرق صاحب جنہوں نے پاکستان کی ایک سفیر کی حیثیت سے بالکل یہ جاتے تھے اور ایک سفیر ہوتے تھے، پاکستان کی اور شناخت ہے یہ شناخت تھی یہ لوگ۔ بالکل اور جب ہمیں یاد ہے جب پی ٹی وی چینل 1 ہوا کرتا تھا تو باقاعدہ مشاعرے ہوا کرتے تھے، اور ہم لوگ اس کو کالج میں پڑھتے تھے تو ہم باقاعدہ اس وقت ان کے مشاعرے دیکھتے تھے، سنتے تھے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اس بالکل وقت ایسا ہی مجھے ہے۔ یاد ہے اچھی طرح، مطلب احمد ندیم قاسمی صاحب ہوا کرتے قاسمی تھے، صاحب بالکل۔ اس کے علاوہ صاحب اختر، یہ وہ تو وہ بڑے جوش کے بڑے مداح تھے، وہ کہتے تھے کہ میرا جوش صاحب کا جو انداز ہے، کلام پڑھنے کا انداز ہے نا، جو جوش اور ان کا بھی ویسے ہی تھا، گنگرج، تو وہ کہتے ہیں میں نے ان سے عکس کیا۔ ان کی بھی بڑی گنگرج تھی۔ بالکل۔ تو پھر وہ عظیم صاحب اختر وقار کے جو والد صاحب تھے، پروفیسر وقار عظیم، وہ بڑے وہ بھی بڑے مزیدار انسان، یعنی یہ ہے کہ مطلب کہ کمال کے لوگ تھے، بڑے اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ لوگ دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتے جی، یہ بات صحیح ہے۔ صاحب یہ تو ڈاکٹر قدیر صاحب کی آمدہ ہے۔ جی بالکل، ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہاں پر اس وقت ان کا نام ہی بالکل ذہن سے نکل گیا، لیکن یہ دیکھیں جو محسن پاکستان ہے یہ، جن کی بدولت آج ہم شروع ہوئے ہیں اور آنکھوں میں آنکھیں ڈالی ہوئی ہیں بڑی طاقتوں کے آگے، اور ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ جی، محسن پاکستان ہے، سلوٹ ہے جی ان کے لیے، ہزاروں سلوٹ دل میں ہے ہماری، ان کے لیے ہزاروں سلوٹ ہے۔ ناظرین، آپ کو میرا یہ ولاگ کیسا لگا؟ ظاہر ہے آپ کے لیے یہ بڑا ایک عجیب سا ولاگ ہوگا کہ جناب قبرستان میں آ کے ہم نے یہ ولاگ بنایا ہے، لیکن یہ قبرستان میں جو شخصیات یہاں پر مدفون ہیں، جن کی یہ آرام گاہیں ہیں، یہ بہت ہی مطلب جوش ولی عبادی صاحب ہو گئے، جیسے کہ فرق صاحب نے بتایا کہ کوثر نیازی، اور یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کی ایک پہچان تھے فارن کنٹریز میں۔ تو آج ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں، فرق صاحب کا بہت شکریہ، انہوں نے ہمیں بہت سی انفارمیشن دی، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ولاگ ضرور پسند آیا ہوگا، کیونکہ یہ ایک یونیک ولاگ تھا۔ تو میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ جو بھی صاحب ادب لوگ ہیں وہ اس ولاگ کو ضرور دیکھیں، اپنی رائے کا اظہار کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور مجھے کمنٹس دیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔